الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، آدمی کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم انسان خاکی النسل ہیں، ہمیں خاکی النسل بن کے رہنا چاہیے، لیکن شیطان ہمیں آتش النسل یعنی آگ والے کام کرواتا ہے۔ دیکھیں، ہمیں اپنی اوقات، ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ ہم خاکی و نسل ہیں، خاک مٹی جب تک پاؤں کے نیچے رہے اس وقت تک وہ بہت اچھی ہے۔ جب وہ مٹی اڑ کے کپڑوں پہ آ پڑتی ہے تو آدمی اس کو چھانٹ کر کے اس کو صاف کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مٹی اڑ کے منہ پر پڑنے لگے تو آدمی جلدی سے جا کے اس کو کیا کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ انسان اپنی اوقات میں رہے گا تو یہ آدمی بہت کامیاب ہوگا، جب اوقات سے بڑھے گا تو اس وقت یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہوگا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت تصوف کیا ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی تصوف یہ نہیں ہے کہ انسان کو سچے خواب آنے شروع ہو جائیں، تصوف یہ نہیں ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں، تصوف یہ نہیں ہے کہ انسان کے جو مشاہدات کے خلاف جو ہے نا اس کی جسم سے جو ہے نا کیا ہونے لگ جائیں، واقعات رونما ہونے لگ جائیں۔ تصوف یہ نہیں ہے کہ انسان کو آئندہ حالات میں کیا ہوگا اس کا علم ہونا شروع ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی تصوف یہ ہے کہ انسان کے اندر کی میں مر جائیں، یہ ہے تصوف۔ اور آج ہم دیکھیں، ہر آدمی دیکھے کہ ہم لوگوں کے اندر تکبر، غرور اور فخر اتنا کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم انسان بھی نہیں سمجھتے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں فرمایا لوگ نیکی کرتے تھے، کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے۔ اب پھر زمانہ ایک آیا، لوگ نیکی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ آج کل کا زمانہ فرمایا یہ ہے کہ لوگ نیکی کرتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کا شور پہلے کر دیتے ہیں کہ جی میرا حج کا ارادہ ہے، جی میرا عمرے کا ارادہ ہے، جی میرا جو ہے نا جی فلٹر لگانے کا ارادہ ہے، میرا یہ ارادہ ہے، میرا وہ ارادہ ہے۔ وہ ارادے کر کے پورے زمانے کو سنوا دیتے ہیں کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ اور اگر ہم عاجزی اور انکساری کی بات کریں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر بات کروں، حضور کو مکہ سے مجبور کر کے، پریشان کر کے نکالا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کے مکہ سے نکلے اور جاتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، میرا دل تو نہیں کرتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن مجھے ان مکہ کے رہائشیوں نے یہاں رہنے نہیں دیا، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فاتح بن کے جب مکہ کے اندر آئے، آپ کے غلام، آپ کے صحابہ یہ کہہ رہے تھے آج ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں کس طرح سے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ قربان جاؤں، حضور نے سر جھکایا ہوا مکہ کا طواف کیا اور فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اے کافرو جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی تمہیں آج کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ساتھ دشمنیاں پالی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے حضور کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا، آج وہ حضور کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئے، حضور جھک کر کے گئے۔ آج یہ نہیں کہا کہ میں آج فاتح بن کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ صدیق ہیں، صداقت کا لقب حضور سے ملا، جنت کی بشارت حضرت ابوبکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور حضور نے فرمایا سفر کا ساتھی حضرت ابوبکر، حضور کا حضر کا ساتھی حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور بہت سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے فضائل بتائے، اور فرمایا ایک دفعہ احد پہاڑ پہ کھڑے تھے، تشریف فرماتے، اور احد پہاڑ ہلنے لگا تو حضور نے فرمایا، احد پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ کیا تیرے اوپر صدیق موجود نہیں ہے؟ حضور کا یہ کہنا تھا کہ احد پہاڑ وہیں رک گیا۔ اور ان کے بارے میں حضور کیا فرمایا کرتے تھے کہ جس نے زمین پہ مردہ میت کو چلتے ہوئے دیکھنا ہو، مردہ شخص کو چلتے دیکھنا ہو، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اتنی عاجزی اپنے اندر کہ کہیں بیٹھے ہوتے،
کبھی تو کسی تنکے کو اٹھا کے کہتے کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کبھی کہتے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میں کسی کے جسم کا بال ہوتا جو گر جاتا اور مجھ سے قیامت کے دن کوئی سوال نہ کیا جاتا۔ اتنی عاجزی اور جنت کی بشارت ایک طرف، اور دوسرا اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ساری فضیلتیں ایک طرف کہ ان کی زبان نے جو کہا اللہ نے وہ قرآن بنا کے بھیج دیا، یہ ساری فضیلتیں ایک طرف۔ حضور نے فرمایا عمر جو راستہ اختیار کرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ فضیلتیں ایک طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ حضرت عمر کی تعریف کے لیے کافی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے لوگوں، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی نبی آنا ہوتا وہ اور کوئی بھی نہیں تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ بات حضرت عمر کی شان کے لیے کافی ہے۔ قربان جاؤں، ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس مال غنیمت قیدی ہو کے لوگ آئے، حضرت عمر خوش ہوئے، صحابہ کو بلایا، جیسے خوش ہوئے فوراً صحابہ کو بلایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ممبر کے قریب صحابہ آئے اور حضرت عمر نے اتنی سی بات کہی اور اتر گئے۔ فرمایا عمر تجھے یاد ہے غربت کی وجہ سے تیری ماں سوکھا گوشت چبایا کرتی تھی، اتنی بات کہہ کے اتر گئے۔ صحابہ حیران کہ انہوں نے ہمیں اسپیشل بلایا اور آج یہ کیا بات کی، اور چلے گئے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، حضرت عمر نے فرمایا مال غنیمت کو دیکھ کے میرے دل میں یہ بات آئی، عمر دیکھو آج کتنی شانیں ہیں، آج کیا کچھ ملا ہوا ہے تیری وجہ سے۔ فرمایا میں نے کہا کہ یہ تو تکبر دل میں آ رہا ہے، یہ تو سب اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کہا فوراً میں اپنے نفس کو کیا کروں، پکڑوں۔ میں نے تم کو بلا کے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میری اوقات یہ تھی، آج اللہ کا صرف اور صرف فضل ہے۔ اتنی عاجزی، اتنا جھکایا ہوا تھا صحابہ نے اپنے آپ کو۔ اور سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا جو تابی تھا اور پوچھ رہا ہے حضرت علی سے کہ آپ کون ہیں، میں نے علی کو ملنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر کہ میں تو وہ ہوں جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا، میں تو وہ ہوں کہ جو داماد رسول ہوں، میں تو وہ ہوں جو خاتون جنت کا شوہر ہوں، میں تو وہ ہوں سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ لوگ کہ جو جنتیوں کے سردار ہوں گے، میں تو ان کا کیا ہوں، باپ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا فرمایا میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان بندہ ہوں، بس اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ اتنا جھکایا ہوا تھا صحابہ نے اپنے آپ کو، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا اللہ نے عزتیں عطا فرما دی۔ جب آپ اپنے آپ کو جھکائیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اپنے آپ کو اپنی میں ماریں گے، اس وقت اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا، اس وقت اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات پہ بحث ہو گئی، حضرت ابو ذر کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا او کالی ماں کے بیٹے۔ اللہ اکبر، بات چلی حضور کو معلوم، حضور نے کہا ابو ذر تم نے بات صحیح نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنے تانے مارتے ہیں لوگوں کو، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں گزار کے دکھائی ہیں ہمیں۔ حضرت ابو ذر حضرت بلال کے سامنے روڈ پہ راستے کے اندر گر کے پڑے رہے کہ اے بلال اپنا پاؤں اٹھا کے ابو ذر کے گردن کو روندو گے تو ابو ذر گزرے گا، وگرنہ نہیں۔ حضرت بلال نے ہاتھ باندھے کہ ابو ذر ایسا نہ کریں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ حضرت ابو ذر اس وقت تک اٹھے نہیں جب تک حضرت بلال نے اپنے پاؤں حضرت ابو ذر کی گردن پہ نہیں رکھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں کیا یہ؟ اس لیے کہ دنیا میں معاملات صحیح ہو جائیں، آخرت میں کون جواب دے گا اللہ کو؟ آخرت میں کون جواب دے گا؟ آج مجھے بتائیں، آج ہم غلط کر کے کیا کہتے ہیں کہ یار شیطان نے غلطی کروائی ہے؟ مجھے بتائیں خدا کی قسم، اللہ فرشتوں اور آدم کے سوا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ پھر عزازیل جو اللہ کا قریبی فرشتہ تھا، قریبی اللہ کا بہت قریبی، جو آج شیطان بنا ہوا ہے، اس کو کس چیز نے کیا کیا تھا؟ ورغلایا تھا۔ کس نے اس کو گناہ پر آمادہ کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ تم انکار کرو؟ کس نے اس کو آمادہ کیا تھا؟ مجھے بتائیں، شیطان نے۔ ہم سے تو شیطان غلطی کرواتا ہے، شیطان
शैतान से किसने करवाई थी, वो और कुछ भी नहीं था, शैतान का अपना नफ्स था, अपनी मैं थी जिसने उसे मरवाया। इसलिए कहा जाता है अपने अंदर से मैं को निकालो, अपने अंदर से गुरूर को निकालो, अपने अंदर से तकब्बुर को निकालो। इंसान कहता है ना कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न कैद शैतानी कान ज़ईफ़ा, शैतान की चालें कमज़ोर हैं। और जब इंसान की चालों और इंसान के नफ्स की चाल की बात आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, औरतों का मकर, मर्दों के चाल चलन, इंसानियत की चाल और फरेब, ये सबसे बड़ा फरेब है, ये इंसान का धोखा है। शैतान हमारा दुश्मन है ही है, लेकिन शैतान से बड़ा दुश्मन वो हमारा अपना नफ्स है, जो हमारे लिए क्या कर रहा है, गड्ढे खोद रहा है। इसलिए गुजारिश है, मैं भी और आप भी तकब्बुर गुरूर से बचें, आजिज़ी इनकसारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।